نوشاد علی دہلوی سے کہ وہ اپنی بصیرت افروز تقریر سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ للکرام علی بہذا کافیہ ومحمدی شافیہ، رسول بدل المشکور والعلم المعصور والکتاب المسکور والنور الساطع والضیاء العامر، سیدنا الممجد محمود الامجد ابی القاسم وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم مکرم سامعین و عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہ روش، یہ راستہ جو وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے موجود فرمایا تھا، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور اس پر ہم چل کر مسلمان کہلاتے ہیں۔ جو جس قدر اس کی پیروی کرے گا اس قدر وہ وحدہ لا شریک کے قریب تر ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ ہمارے نزدیک نہیں ہے؟ یعنی جو پیروی کرے گا وہ قریب تر ہو جائے گا۔ تو کیا اب اس وقت یا جب پیروی نہیں کرتا بندہ تو کیا اس کے پاس اللہ نہیں ہے؟ اللہ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ چھونے میں آتا ہے، نہ چکھنے میں آتا ہے، اور جو کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ دکھائی دینے والی چیز مخلوق ہوتی ہے، اور جو خود خالق ہو وہ مخلوق کیسے ہو جائے؟ لہٰذا یہ بھی اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ ادھر ہے تو ادھر نہیں ہوگا، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہوگا۔ بھائی اس کی آواز زنانی مجلس کی وجہ سے تھوڑی کم کر دی گئی تھی، اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دی، شکریہ، بہتر ہے۔ تو وحدہ لا شریک کوئی اشارہ اس کی طرف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، اور وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم تمہاری شرح حیات سے قریب ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے جناب والا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز ہو رہی ہوتی ہے کہ سامنے کوئی چیز رکھ دو،
تاکہ سامنے سے گزرنے والا اس کے درمیان میں حائل کوئی چیز ہو جائے، یا سامنے سے مت گزرنا، ابھی نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن ہمارے مسلک میں علیکم السلام، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، شریعت جعفری میں کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑ سکتی ہے نا، ایک یا ہزاروں آدمی گزر جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس خدا کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کسی کے حائل ہونے سے غائب نہیں ہوتا، وہ قریب رہتا ہے۔ کیا نیت ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے وضو، اللہ کے لیے غسل، اللہ کے لیے حج، اللہ کے لیے خمس، اللہ اللہ اللہ۔ یہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ ہم اس کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، علیکم السلام، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں شرع حیات سے بھی قریب ہوں۔ میرے محترم سامعین، تو جو وہ خود کہہ رہا ہے وہ قریب ہے، تو پھر ہم قریب پہنچنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں جناب والا، نماز میں آ جاؤ کہ قریب ہو جاؤ گے، مجلس میں آ جاؤ قریب ہو جاؤ گے، یہ کام کرو قریب ہو جاؤ گے، فلاں ایک کام کرو قریب ہو جاؤ گے۔ قربتاً اللہ، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سے قربت کی نیت ہونی چاہیے۔ میرے محترم سامعین، اس کے دو پہلو ہیں، اللہ رحمان و رحیم ہے، وہیں غضب کرنے والا بھی ہے اور قہر کرنے والا بھی ہے۔ ہر کام اس لیے کرو تاکہ وہ رحمت کے ساتھ قریب ہو، اور جس روز وہ غضب کے ساتھ قریب ہوگا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے۔ لہٰذا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، وہ قربتاً اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے۔ یہ قریب ہونا اور یہ نزدیک ہونا، اس بحث کو میں نے یہاں ابتدائی کلام میں کیوں رکھا؟ کیونکہ میری کل کی تقریر سے مربوط ہے یہ جملے، قریب اور دور کا معاملہ۔ میرے محترم سامعین، فرشتے اللہ کے قریب تھے تو اس نے کہا علم یا ملائکتی، میرے آسمان کے بسنے والوں فرشتوں، اس بات کو جانو، یہ دین سمجھا رہا ہے خدا کہ پہچانو ہم تمام اشیاء کو خلق کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بزم کو سجا کر کے، میرے محترم سامعین دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کرو، آپ کبھی جھوٹ بولتے ہو، کبھی سچ بولتے ہو، کبھی اچھا کام کرتے ہو، کبھی برا کام کرتے ہو، کبھی راست میں دکھائی دیتے ہو، کبھی راستے سے بھٹکے ہوئے دکھائی دیتے ہو اور توبہ کر لیتے ہو۔ میرے محترم سامعین، انسان ہے، کبھی حق کے راستے میں ہے، کبھی باطل کے راستے میں ہے، لیکن اللہ نے کہا یاد رکھو کہ جن اہل بیت کا تذکرہ میں اپنے معصوم ملک کے درمیان میں کر رہا ہوں، اس میں سے ایک بھی گنہگار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، وہ تذکرہ تمہارے کرنے کا محتاج نہیں ہے، وہ تذکرہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تم کرو گے تو ہوگا۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کون کتنا قریب الہی ہے، کہ جو اللہ تذکرہ کر رہا ہے وہ ہم یہاں کر کے اس کی قربت چاہتے ہیں۔ صلوات محمد والے محمد، اس کی نزدیکی چاہتے ہیں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ نے اپنے بزم ملائکہ میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا، اگر پیدا کیا ہے تو ان کے صدقے سے، ان کے تبسل سے، ان کی وجہ سے، جو چادر کسا میں ہے، جو سب سے بڑا فرشتہ تھا، جو امین وحی کہلاتا ہے، حضرت جبرائیل، اس نے کہا ومن تحت الکسا، اللہ نے وجہ بھی بتا دی اور بتا دیا کہ کون کون اس میں ہے۔ تو فوراً اس نے سوال کیا پروردگار عالم مجھے اجازت دے، میں چادر میں چلا جاؤں۔ یہاں تک آیا تھا میں، توجہ ہے اور کیا آپ نے، یہاں تک میں آیا تھا، اور کل کی تقریر آپ کے ذہن نشین ہوگی۔ پروردگار عالم مجھے اجازت دے۔ اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ آخر تو جانا کیوں چاہتا ہے؟ کہ جس کا تذکرہ خداوند عالم کی زبان پر ہو وہ یہ اہل بیت ہیں، چادر کے نیچے ہیں، لہٰذا میں بھی چلا جاؤں تاکہ تذکرہ ہو جائے۔ اور فرشتہ کوئی معمولی فرشتہ تو ہے نہیں، وہ سب سے عظیم فرشتہ ہے، اور فرشتے کی خاصیت یہ ہے میرے محترم و بزرگوار و ساتھیوں،
و عزیزان محترم اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کہ یہ جس کی چاہے شکل اختیار کر لے، اس کی طاقت، اس کی قوت یہ ہے، اس کا جثہ یہ ہے کہ اگر یہ زمین پہ کھڑا ہو تو اس کا سر آسمان میں لگ جائے، اور جناب جبرائیل پروں کو پھیلائے تو ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں. اتنا بڑا جثہ، اتنا بڑا ہیکل، اتنا بڑا باڈی کا رکھنے والا، اتنا بڑا جسم کا حاصل کرنے والا کہہ یہ رہا ہے کہ چادر کی اجازت دے. تو جو ہے کوئی چھوٹا ہونا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں تو بڑے سے بڑا ہو جاؤں، اور بڑا ہو جاؤں، اور بڑا ہو جاؤں. یہ کہہ رہے ہیں کہ چادر کی اجازت دے، چادر میں جانا چاہتا ہوں. میرے محترم سامعین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اجازت دی. چلے ہیں حضرت جبریل امین برطرف زمین، جو تمام کے تمام وحیوں کے ہیں امین، اور میرے محترم سامعین آ گئے چادر کے قریب. بڑے طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر آئے ہیں. ان کو تو چاہیے ڈائریکٹ چلے جائیں. بڑی اجازت ملی ہوئی ہے بھائی، وہاں سے ملی ہوئی ہے، لیکن کیا انہوں نے وہی جو اب تک سب نے کیا تھا. یہ سب کی روش پر چل کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر فرشتے معصوم ہیں تو ان کی وجہ سے اگر ان کی تبلیغ کرنا یا ان کی پیروی کرنا انہوں نے چھوڑ دی تو پھر یہ معصوم نہیں رہے گا. اب تک جو انہوں نے کیا ہے وہی اسی انداز سے یہ آ رہے ہیں. آ گئے، سلام کیا اور کہا اجازت ہے میں چادر میں ہوں. کیا مجھے اجازت ہے؟ میں چادر میں ہوں. میرے محترم سامعین بہت تیزی سے پڑھوں گا اور جوش دلاؤں گا آپ کے نفسوں میں، تو آپ واہ واہ سبحان اللہ کود پڑیں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ پڑھ دوں. صلی محمد والے محمد. سب سے بڑی طاقت رکھنے والا فرشتوں میں عظیم ترین فرشتہ ہے جناب جبریل امین. چادر کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اجازت کے اندر آنے کی. تجھے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ رب کریم کی بارگاہ سے تم یہاں پر آیا ہے، یا تو فوراً داخل ہو جانا چاہیے. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے وہ چادر کے نیچے ہیں. ایسے آیا تو وہاں سے ہوں، لیکن کیا اس کا جملہ نہیں سنا تھا کہ میں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اگر بنایا ہے تو ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں ان کی عظمت کو پہچانو. فرشتہ امین ہو کے بھی بغیر اجازت کے قریب نہیں جا سکتا، بغیر اجازت کے قریب نہیں جا سکتا. اور اجازت ملی، چادر میں داخل ہو گیا. اتنا بڑا فرشتہ تھا، اتنا بڑا جسم والا تھا، اتنا بڑا ہیکل رکھنے والا تھا. پروں کا عالم یہ ہے، جثے کا عالم یہ ہے. آخرکار یہ کیسے ہو گیا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے حضور والا صلی محمد والے محمد. اتنا تمام کچھ رکھنے والا چادر میں یہ آ کیسے گیا؟ میرے محترم سامعین، یا تو دو ہی وجہ ہیں یہاں پر، یا تو چادر بڑی ہوئی یا جبرائیل سمٹتے سمٹتے اتنا ہو گیا. میرے محترم سامعین، اگر چادر بڑی ہوئی یہ بھی عظمت سیدہ ہے، اگر جبرائیل چھوٹا ہوا اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے. لیکن ہم اہل بیت والے، ہم سیدہ والے، ہم حسنین والے، ہم رسول والے، ہم علی والے اس بات کو نہیں مانتے کہ چادر بڑی ہوئی، بلکہ اس بات کو مانتے ہیں جبرائیل چھوٹا ہوا اور چادر میں آیا. اے جبرائیل چھوٹے کیوں رہے ہو؟ کہا کہ بتانا چاہتا ہوں جو ان کے پاس آنا چاہتا ہے وہ چھوٹا بن کے آئے. کہ جبرائیل چھوٹا بن کے کیوں آئے؟ کہ یاد رکھو اگر چھوٹا بن کے آتا ہے تو یہ بڑا بنا دیتے، یہ بڑا احمدیں دیتے ہیں، یہ فضیلت بخش دیتے ہیں. اور اگر اکڑ کے کوئی بڑا بن کے آتا ہے تو لعنت کا توپ پڑتا ہے. چلا ہے صلوات محمد علیہ یہ ہے عظمت. اور جب آپ تشریف لے آئے، آپ جب تشریف لائے تو انہوں نے سلام و دعا کہنے کے بعد باقاعدہ کہا بیٹے کمرے میں چلے جاؤ، بہن کے پاس چلے. صلوات محمد
اب یہ چلے وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ابھی تک جب بھی تم ان کی بارگاہ میں گئے ہو کچھ نہ کچھ لے کے گئے ہو، خالی ہاتھ تو ہم نے تمہیں بھیجا نہیں ہے، ہم نے اب فضائل پڑھے ہیں تو ایسے نہیں پڑھے ہیں، لہذا تمہیں اب آیت دے کے بھیجیں گے، قرآن مجید کو لے کر جاؤ اور لے کر آئے ہیں۔ رسول اسلام سے سلام و دعا کرنے کے بعد کہا کہ وحدہ لا شریک نے آواز دی ہے اور اس نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ اللہ نے سلام کے بعد کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے۔ یہ دور اور قریب کی بات میں نے یہاں اس لیے شروع کی تھی کہ ہم کسی بھی چیز کے نزدیک جاتے ہیں، قربتاً اللہ کہتے ہیں، اللہ کے لیے نزدیکی چاہتے ہیں، اللہ کے لیے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے وضو کر رہے ہیں تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، نہا رہے ہیں تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، پرچیزہ پہ آ رہے ہیں تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ کتنا قریب ہوگے، کتنا قریب ہوگے، جتنا جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنی اتنی فضیلت وحدہ لا شریک عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو لہذا اللہ نے کہا کہ رزق کو تم سے دور رکھنا چاہتا ہے اور دور رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ہمارا اور تمہارے ارادے میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے سوچا کہ مجلس میں چلیں گے، ابھی نکلنے والے تھے، فون آ گیا بھائی میں تمہارے پاس آنے والا ہوں، اسی طرح سے آپ سے کام ہے، 5 منٹ کے لیے رک گئے۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ مجلس میں 9 بجے پہنچیں گے، لیکن آپ رک گئے۔ ارادہ کیا تھا مجلس کا، مجلس میں تو آئے لیکن اس وقت نہیں آئے جس وقت ارادہ کیا تھا۔ آخر آپ کا ارادہ یہ کیسا ارادہ ہو گیا؟ جب ارادہ کیا تو آنا چاہیے تھا، آپ نے فون پہ وعدہ کیا تو آنا چاہیے تھا۔ یاد رکھو ہم خدا نہیں ہیں، جس کا ارادہ نہ ٹوٹے وہ خدا ہوتا ہے۔ جس کا ارادہ نہ ٹوٹے وہ خدا ہوتا ہے۔ پکا ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا ارادہ پکا ہے، مضبوط ہے، اس میں کبھی بھی کوئی رکھنا نہیں آتا، اس میں کبھی بھی کوئی کسی طرح کی ڈسٹینس پیدا نہیں ہوتا، اس میں دوریاں نہیں آتی ہیں۔ بس ادھر کہا۔ پھر ارادہ کیسا ہے؟ اگر ارادہ دیکھنا تو سنو، اللہ نے کہا کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا ارادہ۔ اب اللہ کا ارادہ کر لیا اللہ نے تو پھر کتنا دور ہوگا رچ؟ یہ رچ جو ہے ویسے کتنا دور ہوگا میرے محترم سامنے؟ بھائی دور ہے تو کتنا دور ہے؟ اب یہاں پر یہ کہیں کہ دلی، ارے دلی کی بات کر رہی ہے، یہ رہا دلی، دوسرے سے بات کر رہے ہیں، دلی کی بات کر رہے ہیں، وہ بھائی اس کا مطلب یہ جو روزانہ ہفتے میں ایک آدھی مرتبہ آتا جاتا ہے اس کے لیے یہ رہا دلی، لیکن جو نکلا ہی نہ ہو اس کے لیے تو دور ہو جائے گا نا وہ۔ تو اللہ نے کہا کہ یاد رکھو ہم نے ارادہ کر لیا اس کو دور کریں گے۔ جب ہمارا جتنا دور پاس اتنا دور ہوتا ہے تو اللہ کا دور کتنا دور ہوگا؟ تو اللہ نے اس کو دور رکھا ہے۔ اب اگر آپ کسی کو لانا چاہتے ہیں، وہ شرابی ہے، کبابی ہے، سٹوری ہے، سٹا لگانے والا ہے، نمبر خریدنے والا ہے، اپنے اندر رہنے والا نہیں ہے، اس کو تو بس دنیا سے تعلق ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں اربوں اور خربوں پتی بن جاؤں اور محل کھڑے ہو جائیں، علیکم السلام، جتنے یہاں پر بلڈنگیں والے ہیں ان کو سب کو آنکھیں دکھاؤں، لیکن وہ پوری زندگی ٹکٹ خریدتے خریدتے مر جاتا ہے، کبھی سال میں نہیں آ پاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد، کیونکہ سٹا ہے نجاست، لوٹری وغیرہ، لاٹری جو کھولتے ہیں وہ ہے نجاست، اور نجاست کے ذریعے سے کوئی آگے بڑھنا چاہے تو یاد رکھیے منہ کالا تو ہوتا ہے اس کا، نورانی نہیں ہوتا، نورانی نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے میرے محترم سامعین، عزت کی سوکھی ہوئی روٹی کھا لینا بہت اچھا ہے، اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ عزت کی روٹی کھا رہے ہیں بات نسبت اس کے کہ حرام لقمہ تر کھانے لگے۔ یہ آپ کے ہمارے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھیں ہمارے حسینی، عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ صلی محمد علیہ محمد، زندہ بھی ہو اور شرابی بھی کہلائے، زندہ بھی ہو اور سٹے والا بھی کہلائے، زندہ بھی ہو اور شرابی پیتا ہو، زندہ بھی ہو جھوٹ بھی بولتا ہو، زندہ بھی ہو اور اس جگہ پہ بیٹھتا ہو جہاں بیٹھنا عیب ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ مسلسل مجلس سے چل رہی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہاں مجلس میں بھی آیا اور مجلس سے چھوٹا فوراً ایسی دکان پہ نظر آنے لگا، اس دکان پہ علیکم السلام ایسے نظر آنے لگا، کیا ہوگا؟
اثر تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم لے کر آیا ہے، دل و دماغ لے کر نہیں آیا. جسم لے کر آیا ہے اور جسم کو پروان چڑھانا چاہتا ہے کہ چلو مولا کی مجلس میں، چلو امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں. کہا کس طرح سے؟ کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی مجلس ہے. رسول اسلام نے بھی مجلس کی تھی، پہلے کھانے کا انتظام کیا تھا، بعد میں ان کفار و مشرکین کو دعوت دی تھی تاکہ یہ آتے نہ بلکہ دسترخوان کی وجہ سے یہ کفار و مشرکین دوڑ کے چلے آئے کہ ابو طالب کے یہاں ملتا بہت اچھا ہے. صلوات محمد علی محمد. یاد چلے وہاں. اور 3 دن تک خوب اچھے سے کھاتے رہے اور جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جب سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس موقع پر میرے محترم سامعین تھوڑا سا ہلکا سا غصہ امیر المومنین علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آیا کہ روزانہ کھاتے ہو، روزانہ کھاتے ہو. کہ روزانہ میرا محمد کہنا چاہتا ہے. اور جیسے اٹھنے کا ارادہ کیا، فوراً یہ وہاں سے اٹھ کے چلے گا. تمہیں پتہ ہے یہ ہمارے خداؤں کو برا کہے گا. اسی طرح سے بات ہے، اگر برا کہے گا تو آئے کیوں تھے؟ بھائی ایک بار آ گئے تھے، دوسری بار پھر بلایا، پتا تھا نا کیسے ذائقے والا معاملہ ہے، کیسا اچھا دسترخوان علیکم السلام بچھائے. پھر آ گئے، پھر شور مچایا، پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ میرے محترم سامعین، تیسری مرتبہ پھر امیر المومنین علیہ السلام پھر گئے. گھر جانے کے بعد کہا اسی طرح سے دعوت ہے، دعوت ہے، دعوت ہے. اور اب دعوت کھائی ہے، باقاعدہ کھا کے سیر ہو گئے. رسول اسلام پھر کھڑے ہوئے اور جیسے کھڑے ہوئے اور ابو لہب نے چاہا کہ آپ کی تقریر میں شور مچائے. تاریخ نے لکھا ایک ضعیف اٹھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس کی بزرگی کا جلالت ایسا تھا. انہوں نے ہاتھ پکڑا، ابو لہب کا گریبان پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ نیچے بیٹھ جا. اور جناب ابو طالب رسول اسلام کی طرف مڑے اور مڑنے کے بعد کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیے. وَقُلْ مِمَّا تُحِبُّ، اور جو مرضی میں آئے وہ کہیے، جو دل چاہتا ہے وہ کہیے. میرے محترم سامعین میں کہنا چاہتا ہوں لہجہ دونوں طرح کا ایک طرح کا ہوتا ہے. ابھی آنے والے نے سلام کیا، السلام علیکم، ہم نے کہا علیکم السلام، آپ تشریف رکھیے. نہ بدلا نہ چینج کیا. معاملہ کیا ہے کہ تیز بڑھ رہا تھا، گفتگو تیز ہو رہی تھی، تقریر آگے بڑھ رہی تھی، اپنے لہجے کو کنٹرول نہیں کر پایا. سلام جس لہجے میں اس نے کیا ہے، میں تقریر جس طرح سے بڑھ رہا تھا اسی لہجے میں سلام بھی کر لیا، بدلا نہیں. لیکن کیا کہنا، حضرت ابو طالب کہا کہ اسے ڈانٹا، کہا بیٹھ جا. اور رسول کی طرف مڑے کہا سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے. صلوات محمد علی محمد. اور اب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے خیر لے کر آیا ہوں جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ خیر کیا ہے میرے محترم سامعین؟ جو انسان لے کے آتا ہے اس کو کہتا میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ رکھ کے جا رہا ہوں. میں یہ کہوں کہ یہ مائک میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کے مولانا صاحب لائے کب تھے؟ یہ کرسی یہ ممبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لائے کب تھے؟ یہ الماری میں یہاں پہ رکھی ہوئی دعاؤں کی کتابیں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں، آپ کی کہاں ہے یہ تو پہلے سے رکھی ہوئی دیا. اس کا مطلب یہ ہے چھوڑ کے اس سے جاتا ہے جو لاتا ہے. تو لائے کیا ہے رسول اسلام؟ ہے کیا میرے محترم سامنے؟ رسول اسلام کا یہ ابھی نہیں پتا چلا کہ یہ لائے کیا ہے، چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں تمہارے درمیان میں خیر لا کر آیا ہوں جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کام آئے گا. لیکن جانے لگے تو کہنے لگے انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میری عطرت ہے، ایک قرآن مجید ہے. قرآن سے اور اہل بیت سے وابستہ رہو گے، نہ تم یہاں گھاٹے میں رہو گے نہ وہاں گھاٹے میں رہو گے. صلوات محمد علی محمد. اب پتہ کیسے چلے کہ خیر کس کے پاس ہے؟ میرے محترم سامعین خیر کا اگر پتہ لگانا ہے تو آؤ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے منسلک ہو جاؤ. یہاں بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے ایک خیر کا نام قرآن ہے، ایک خیر کا نام تذکرہ اہل بیت علیہ السلام ہے، دامن اہل بیت علیہ السلام ہے. دونوں چیزوں کو ان مجالسوں میں جمع کر لیا. یہاں پہ فاتحہ بھی پڑھوائی گئی، تذکرہ اہل بیت بھی کیا گیا. صلوات محمد علی محمد. چیزیں
یہاں پہ موجود ہیں. اب رسول اسلام نے پنجتن پاک تشریف لے آئے چادر کے نیچے, اور اب جو اہم پیغام تھا میرے محترم سامنے, پیغام سنیں گے. پیغام کیا تھا؟ بہت جلدی سے اپنی منزل کی طرف بڑھوں گا, لیکن اہم پیغام ہے آج کی میرے سے کہ رسول اسلام نے باقاعدہ عیسائیوں کو دعوت دی اور کہا کہ ہم تمہیں دعوت حق دیتے ہیں, اس سے مانو, قبول کرو. آپس میں وہ بیٹھے قبیلہ نجران میں جمع ہوئے, اور جو ان کے اچھے ٹاپ کلاس کے علماء تھے ان کو اکٹھا کرنے کے بعد 6 یا 7 ان کو کہا کہ جاؤ تم اور مدینے میں جا کر باقاعدہ اس کو ملاحظہ کرو, یہ کیسی دعوت دے رہے ہیں, ان کے پاس کیا ہے, یہ اپنے کو نبی بتا رہے ہیں. وہ جب وہاں سے آئے ہیں میرے محترم سامعین, جب یہ لوگ آئے ہیں تو بہت زرق برق کے لباس پہن کے آئے, موٹی موٹی ان کے گلوں کے اندر مالائیں پڑی ہوئی تھی, بہترین قسم کے پتھر جن کو نگینے کہا جائے وہ مالاؤں میں جڑے ہوئے تھے, اور یہ پوچھتے ہیں کہ اسی طرح سے اپنے کو رسول کہنے والا کوئی ہے کہاں ہے, وہ سامنے موجود ہے. آپ ان کے سامنے جاتے ہیں, وہ گردن گھما دیتے ہیں, سامنے جاتے ہیں, اب وہ یہ بڑے پریشان کہ بھئی ہمیں تو بلایا گیا ہے, یہ تو بات نہیں کرے. وہاں جو مسلمان تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ایسا کہ کسی کو بلایا ہو یا نہ بلایا ہو, کوئی ان کے پاس آتا ہے تو یہ خود اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ آپ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہے. ان سے پوچھا جو بھی وہاں مسلمان تھے وہ پوچھ رہے ہیں حضور بتاؤ کیا معاملہ ہے, یہ تمہارا رسول ہے, ہمیں بلایا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے. میرے محترم سامعین, انہوں نے کہا ایسا ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے معاملہ کیا ہے. بڑے اچھے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہو کیا گیا. کسی نے کہا اگر تم رسول کے بارے میں صحیح علم لینا چاہتے ہو تو علی کے پاس چلے جاؤ, علی کے پاس چلے جاؤ. لہذا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے. میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اما یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے, اگر شہر علم میں جانا ہے تو گھر علم میں تو آنا پڑے گا. سارا بات محمد و محمد گھر علم پہ آ گئے اور کہا کہ اسی طرح سے ہمیں بلایا گیا ہے, اور یہ آپ کا رسول ہے جو ہم سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا, بات نہیں کرنا چاہتا. مولا کائنات نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ جو تم نے یہ زرق برق اپنا لباس اور یہ اتنی بڑی بڑی انگوٹھی پہن رکھی ہے, ان ہیرے جواہرات کو اتارو, بالکل سادے ہو جاؤ. تمہارا یہ تمام کا تمام مال و زر ذرہ برابر اس کے کام کا نہیں ہے. جو تم مال و زر دکھا کے آ رہے ہو, ٹھوکر ماریں گے تو خود بخود ہیرے جواہرات زمین سے ابلنے لگیں گے. یہ اشارہ کر دیں تو دیوار سونے کی ہو جائے. تم یہ اپنا روپ ڈالنا چاہتے ہو, اتنے پیسے والے, اتنے سب کچھ ہیں, اتارو انہیں ذرا صحیح سے ہو, اپنی شکل ٹھیک بناؤ. لہذا یہ گئے اور انہوں نے اپنا سادہ سودہ سا لباس پہنا, اور رسول اسلام کی طرف جیسے ہی بڑھے رسول ان کی طرف بڑھے. اب یہ اس موقع پہ اتنا سمجھ گئے کہ جو اپنے کو نبی کہلا رہا ہے اس کے مزاج سے اس کے اتنے لوگ بھی واقف نہیں ہیں. اگر کوئی واقف ہے تو یہ مطلب ہے. اور کہا کہ حضور اسی طرح سے بات ہے, آپ نے بلایا تھا. بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی جناب عیسیٰ کے بارے میں, یہ ابن اللہ ہے. آپ نے کہا نہیں ابن اللہ نہیں, کہا ان کے کوئی باپ نہیں ہے. کہ اگر باپ نہ ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو جس کے نہ ماں اور نہ باپ ہو وہ تو سب سے بڑا اللہ کا بیٹا ہوگا, جناب آدم. سیدھی سیدھی باتیں وہ نہیں سمجھ پائے. اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, حجت تمام ہو گئی ہے, تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. ثم نبتہل, اس کے بعد جو ہے مباہلہ, اور جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے. جو جھوٹے ان پہ لعنت. انہوں نے کہا ہاں میں قبول ہے. چلے گئے. میرے محترم سامعین, رسول اسلام کو جو ذوق تھا نا
جو کل بیان کیا تھا میں نے، ذوف تھا رسول اسلام. ذوف اسی لیے تھا 4 تن ایک طرف تھے، اکیلا تن رہ گیا تھا، لہذا ضرورت تھی عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے 4 تن اور شریک ہوں تاکہ 5 تن ہو جائیں اور یہ ان پہ لعنت بھیج دیں اور حق ظاہر ہو جائے. لہذا رسول اسلام اپنے گھر سے نکلے ہیں، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر سے نکلے. کس انداز سے نکلے، کیسے نکلے؟ آیت نے کہا وَابْنَانَا وَابْنَاكُمْ نِسَانَا وَنِسَاكُمْ أَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو. رسول اسلام نے نفسوں کی جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کو، عورتوں کی جگہ پر حضرت فاطمہ زہرا کو، اور بچوں کی جگہ پر، بیٹوں کی جگہ پر حضرت امام حسن امام حسین کو. یہ عربی میں جمع کا صیغہ ہے، اکیلا نہیں ہے بلکہ عورتوں کا لفظ استعمال ہوا. عورتوں کو لے کے آؤ، بیٹوں کو لے کے آؤ، نفسوں کو لے کے آؤ. نفسوں کی جگہ حضرت علی علیہ السلام ہے اور عورتوں کی جگہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے. ایک پروردگار عالم کے آخری نبی، یہ آیت میں گنجائش ہے، لہذا عورتوں کو اور جمع کر لیجئے. آپ کی ازواج ہیں اور دیگر عورتیں ہیں، کلمہ پڑھنے والی ہیں، سب کو لے لیجئے. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے یہ چنا ہے ان افراد کو جن سے ذرہ برابر نہ آج تک کوئی گناہ ہوا، نہ کوئی گناہ قریب آیا، نہ کوئی رجس ہوا، نہ رجس نزدیک آیا. یہ بالکل مبرہ ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں. اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان فرمایا ہے، لہذا میں ان کو لے کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے آیت میں گنجائش تھی کہ نبی عورتوں کو لا سکتے تھے، آیت میں گنجائش تھی نبی بیٹوں کی جگہ پر اور افراد کو، بیٹوں کو جمع کر سکتے تھے، آیت میں گنجائش تھی نفسوں کی جگہ اور لوگوں کو بھی لے سکتے تھے. لیکن نہ کردار میں گنجائش تھی، نہ اخلاق میں گنجائش تھی. صلوات محمد والے محمد. نہ ایسے بیٹے، نہ ایسی عورت اور نہ ایسا نفس، اور لے کر کس طرح سے چلیں. دیکھیے میرے محترم سامعین، آج خاتم النبیین افضل المرسلین طه یاسین اپنے چھوٹے سے خانوادے کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں، لیکن زمانے سے بہت وزنی یہ خانوادہ ہے جن کی وجہ سے یہ کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اور کس طرح سے لے کے چلیں. امام حسن علیہ السلام آپ کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، امام حسین آپ کی گود میں ہے، آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی جناب سیدہ ہیں، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہیں. اے اللہ کے نبی، یہ کیا کر دیا؟ ہر جنگ میں آپ نے کہا جاؤ علی، جاؤ علی، جاؤ علی. آواز دیں گے یاد رکھو، آج جو جنگ ہے وہ تلوار والی نہیں ہے، کردار والی جنگ ہے. اور دوسری جگہ ایک اور بات عرض کروں اس جانے محترم، مولا کائنات کا بڑا نام تھا، بڑا شور تھا، بڑا چرچا تھا، بڑا شور شرابہ تھا کہ جہاں بھی جاتے ہیں فتح یاب ہو کے آتے ہیں، اس طرح سے گردن اڑا دیتے ہیں، اس طرح سے مار دیتے ہیں. اب تلوار چلتی تو سامنے والے بچ نہیں پاتے. اللہ کے رسول نے کہا تو ٹھیک ہے، یاد رکھے زمانہ جس کی دنیا پر اس قدر ہیبت ہے میں اسے پیچھے رکھتا ہوں تاکہ دنیا والی یہ نہ کہہ سکیں یہ جنگ علی کی وجہ سے جیتی ہے بلکہ یہ کردار کی وجہ سے جیتی. صلوات محمد والے یہ کردار کی وجہ سے. میرے محترم سامعین، اللہ کے رسول نے اسی وقت کہہ دیتا اِنَّ أَوْلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَامَتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي دَمُهُمْ دَمِي يُعْلِمُونَ مَا يُعْلِمُونَ وَيَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ. تمام فضائل ان کے لیے پڑھے. میرا خون ان کا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو میرے محترم سامعین کے مقابلے پر آیا وہ میرے مقابلے پر آیا. میرے محترم سامعین یاد رکھیے، لیکن کتنے ظرف والے تھے. نبی نے کہا ان کا گوشت میرا گوشت ہے، لیکن کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ جو ہمارا گوشت ہے وہ ان کا گوشت ہے. آپ دیکھیں پوری تاریخ پڑھ جائیے. نہ رسول نے کہا، نہ علی مرتضیٰ، نہ حضرت علی نے کہا، نہ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، نہ امام حسن نے کہا، نہ امام حسین نے کہا. اتنے تمام عہدوں کو دے دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے آواز دیتے رہے، بتاتے رہے یہ ہمارا بھی رسول ہے، زمانے والوں کا بھی رسول ہے. اور لے کر آئے. اور جب ان کے پادریوں نے، ان کے عالموں نے، جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ یاد رکھو جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں اگر زبان کھل جائے، بد دعا کے لیے زبان کھول دے، ہاتھ اٹھا دے، تو قیامت تک ہم میں سے کوئی
زندہ نہیں بچے گا، رہے گا نہیں، ابھی نہیں رہے گا، اور قیامت تک کوئی بھی ہم میں سے نہ پیدا ہوگا نہ رہے گا، ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اشارہ کر دیں، ابھی اشارہ کیا نہیں ہے، ابھی تو آئے ہیں سامنے، اشارہ کیا نہیں، لیکن ان کا عالم کہہ رہا ہے اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے شروع ہو جائیں، ہٹنے شروع ہو جائیں۔ بھائی پہچانو تو صحیح، یہ تو کہہ رہا ہے لیکن انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اشارہ کیا سورج پلٹ آیا، اشارہ کیا تارا دوڑی پر آ گیا، جب چاہا، جب پلٹا کے بتایا کہ یاد رکھو ہمارے بارے میں کہا نہیں جاتا ہے، ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ سارا بات محمد والوں تو یہ ہے وہ عظیم جنگ جو کردار کی جنگ تھی، اور جو 18 ذی الحجہ میں مولا کائنات کو ولی بنایا، جانشین بنایا، اور اس کے بعد میرے محترم جو تاریخ 24 تاریخ آتی ہے اور بڑی متصل ہے محرم سے بڑی متصل ہے، یعنی 24 تاریخ میں آپ کا عید مباہلہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورج وہ چاند غروب ہوتا ہے جب نکلتا ہے، اور یہ آپ کا ماہ محرم میں بہت نزدیک ہے، اتنا نزدیک ہے۔ یہاں پر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ سچائی کی بنیاد پہ جیتی گئی، میں شروع سے اب تک کہتا یہی چلا آیا ہوں، سچائی کی بنیاد پر جیتی گئی ہے۔ انسان چاہے جتنا پیسے والا ہو جائے، روپے والا ہو جائے، کچھ بھی رکھ لے، لیکن زبان کا بڑا پکا ہونا چاہیے، جو کہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ میرے محترم سامنے، اگر بچوں سے وعدہ کر لو تو آپ اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ وعدہ دکھاؤں آپ کو، وقت تو نہیں بچا ہے لیکن وعدے کی بات دکھاؤں آپ کو۔ میرے محترم سامعین، آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، دور جاتے ہو، تو ہماری ماں بہنیں ایک کپڑا لے کے اس میں سکہ رکھتی ہیں اور بازو پہ باندھ دیتی ہیں۔ توجہ ہے، بہت تیزی سے پڑھ سکتا ہوں لیکن بات کو پہنچانا مقصد ہے۔ تعویذ باندھ دیا، کیا رکھا ہے یہ، کیا کہتے ہیں اس کو، امام ضامن، یعنی امام کی ضمانت میں دے دیا۔ توجہ ہے، کتنا پیسہ رکھا اس میں، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ، 500 روپے، لیکن تعویذ کھول کے دیکھیے گا امام ضامن کے، اور جب کھولو گے تو اس میں 5 ہی روپے کا سکہ نظر آئے گا۔ امام سے بڑی محبت ہے، امام کی ضمانت میں دے رہے ہیں، سب سے سکہ چھوٹا والا ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نا۔ دیکھو صحیح، آپ امام کی نام پہ سکہ نکال رہے ہو، آپ 500 کا نوٹ بھی تو رکھ سکتے ہو، ہے یا نہیں؟ کوئی بڑی قیمت ہے اس کی، کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، امام کی ضمانت۔ لیکن میرے محترم سامعین، یہ تو امام زمانہ کا معاملہ ہے، امام ضامن کا معاملہ ہے۔ دروازے پر اگر کوئی آ گیا اور اگر 1-2 روپیہ 5 روپے کھلے ہوئے نہیں ہوئے تو اسے واپس کر دیں، کھلے ہوئے نہیں ہیں، گڈیاں ہیں بندی ہوئی، لیکن اسے نہیں دیں گے۔ صلوات محمد یہ جو مانگنے آیا ہے اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیا یعنی اللہ کو سپرد کر دیا۔ میرے محترم سامعین، آپ یاد رکھیے، اللہ ایسا ہے کہ آپ 2 کو ریٹرن نہ کرے، ایسا ہے اللہ۔ دوسرا جملہ کہوں، آپ نے فرمایا ہے، نبی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اذا املکتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب تم غریب ہو جاؤ تو اللہ سے تجارت کر لو۔ تجارت کس سے کرتے ہیں آپ؟ ایماندار ہو، اچھا ہو، طبیعت کا ٹھیک ہو، پیسہ مر نہ جائے، بیمار کراٹ نہ ہو، اگر اس طرح کا ہے تو ان کے بچوں سے پہلے معاہدہ کر لیں کہ بابا چلا جائے گا تو پیسہ تم سے لے لیں گے۔ میرے محترم، ساری چیزیں دیکھتے ہو کہ ایماندار بھی ہو، اچھا بھی ہو، حق پسند ہو، تو آپ کی مولا، ہمارے مولا نے کہا اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے تجارت کرو، اللہ سے تجارت کرو۔ اللہ سے تجارت کیسے ہوگی؟ اذا املکتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب تم غریب ہو جاؤ تو اللہ سے تجارت کر لو، تجارت کرو صدقے کے ذریعے۔ اب تمہارے دروازے پر جو یہ مانگنے والے آئے ہیں، یہ مانگنے والے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے یہاں سے تجارت کروانے کے لیے آئے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے نہیں سمجھ،
सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। तिजारत करवाने के लिए, तिजारत के लिए तो जो चाह रहा हूँ मेरे मोहतरम सामीन, ये आखिरी इस तरह की यहाँ की आज की मजलिस से मेरे मोहतरम सामीन, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा है, जितना भी हो जाए कम है। बड़ा पैसे वाला गुजरा है कारून, पैसा ही पैसा, दौलत ही दौलत। फिरौन कहाँ है दौलत, हामान कहाँ है दौलत, शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में कदम नहीं रख सका, गरूर हो रहा है जी, पैसा पैसा, हमारी कोठियां, हमारा ये हमारा वो। मेरे मोहतरम सामीन याद रखो, अगर अच्छी से अच्छी कोठी बना ली और फर्शी अज़ा नहीं बिछी तो वो झोपड़ी से भी बदतर है, वो झोपड़ी से भी बदतर है। याद रखो, झोपड़ी में कम से कम तिलावत हो रही है, मरसिया हो रहा है, जिक्र अहले बैत हो रहा है। जहां जिक्र अहले बैत नहीं होता वो शैतान का घर होता है। आप समझे, हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बड़े साफ लिबास पहनते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, बड़ा अच्छा खाने पीने का इंतजाम है। नहीं, ये खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, बल्कि ये घर ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मेरे मोहतरम सामीन, इंसान अपने को खुद दलदल में घुसाए हुए है। और अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मजलिसों से सुनने के बाद ये समझ में ना आए कि इंसान के लिए कौन से काम जिल्लत के हैं, कौन से काम रहमत के हैं, कौन से काम फजीलत के हैं, कौन से काम अच्छे हैं, तो फिर किसको समझ में आएंगे। इतनी तबलीग किसी कौम में नहीं होती, इतनी तबलीग किसी कौम में नहीं होती, लेकिन इतनी मजलिसों के बावजूद भी अगर हम दलदल में ही घुसे जा रहे हैं तो यकीन जानिए जिस्मानी मजलिस हो रही है, रूहानी नहीं है। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मेरे भाई, एक नारा काफी मेरे लिए आज, समझे। मैं बिल्कुल वक्त गंवाना नहीं चाहता आज की इस मजलिस में मेरे मोहतरम सामीन। यकीनन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जगाने के लिए नारे होते हैं, नारे इसलिए भी होते हैं कि शैतान को दूर करें। पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दूर तक भी शैतान नजर नहीं आ रहा है, ये फर्श अज़ा है। ऐसे गए घरों से इसका ताल्लुक नहीं होता। लेकिन याद रखिए, इतनी तबलीग हो रही, इतनी सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद हम कहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तबर्रुक बहुत अहम चीज है, तबर्रुक लेके उसे लेकर के इज्जत से रखना चाहिए। हमारे पास तबर्रुक होता है, हमारे पास चीजें होती हैं, हमारे पास सामान होता है, हम खाते जाते हैं। केले अगर कोई बांट दे तो केला खा रहे हैं, छिलके फेंक दिए। कोई इंसान आया स्कूटर से रपट के गिर गया, उसकी चोट लग गई, कौन जिम्मेदार हुआ, हमें पता ही नहीं है। तुम्हारे एक इस गलती से कहने वालों ने कहा ये मजलिस करके जा रहा था, ये मजलिस करके जा रहा था। भाई मजलिस करके तो जा रहा था, लेकिन शैतानी आदत अपने अंदर व्यवस्था किए हुए है, इसे बार बार धोने की जरूरत है। जिक्र अली से हो सकता है कभी तो कामयाब हो जाए, कभी तो कामयाब हो जाए। लिहाजा आपके पास जो तबर्रुक होता है उसे डालिए। अब बाकायदा ये ऐलान हुआ, हमने कहा सबसे बड़ा जुलूस दिल्ली में, मैं उस अंजुमन का सदर हूँ, अंजुमन जुल्फ़कार हैदरी, सबसे बड़ा जुलूस है वहाँ पे, जो मस्जिद शीरीन से 28 सफर को शाही मरगा जाता है। 26 या 30-32 किलोमीटर का फासला है मेरे मोहतरम सामीन। अखबारों ने लिखा, अंजुमन जाफरी और दीगर अखबारों ने लिखा, सबसे बड़ा जुलूस है। उसमें मीटिंग यही ली गई कि जो आप बोतलें ये पीते हैं या चीज़ें खाते हैं, इनको आपने पीने के बाद अपने पास ही रख लेना है, पन्नी लेके चलो, और डस्टबिन कहीं भी नजर आएगी उसमें डालना है, तो जो है उसमें डालना है। इसका मतलब ये है कि जो चीज जहां की होती है वहीं अच्छी लगती है, जो चीज जहां की होती है वहीं अच्छी लगती है। ये तुमने कूड़ा फेंका नहीं है, बल्कि अपने किरदार को यहाँ पे रखा है। अगर हम अदब वाले होते, सलीके वाले होते तो ऐसा काम नहीं करते। अब आजिज़ान मोहतरम, चंद जुमले करने के बाद आपको इस तरफ लाता हूँ जिसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए। जनाब कारून बड़ा अच्छा पैसे वाला
सिक्के वाला, खनखनाती हुई दौलत। मेरे मोहतरम सामईन, जनाब मूसा उसके पास आए कि भाई जो माल तेरे पास जमा है ये अल्लाह ने दिया है। कहाँ अल्लाह ने दिया है, तो इसमें से आप ज़कात निकालो। उन्होंने कहा ये ज़कात क्या होता है, क्या इतना इतना माल है आपका, इतना इतना हिस्सा बनता है, ये आपने देना होगा। उसने कहा नहीं, तो मैंने बड़ी मेहनत से जमा किया है, ये तो मेरा माल इस कदर चला जाएगा ज़कात में, मैं नहीं दूंगा। लिहाजा जनाब मूसा फिर पहुंचे कि भाई ऐसा करो, आपने जो ये माल इकट्ठा किया है ये मेरे अल्लाह की दी हुई दौलत है, इसमें से इतना निकाल दो, सबका सब पाक हो जाएगा। उसने कहा मामला खराब है, नहीं ऐसा नहीं करूँगा। फिर मेरे मोहतरम सामईन, उसने एक रोज एक फाहिशा औरत को बुलाया कि रोजाना ये मेरे दर पे चलाता है, लिहाजा मैं इससे मजा चखा दूं। याद रखिए 420 इंसान 420 ही करना जानते हैं। ये अल्लाह वाला था, ये ना है, सब आते रहे, ये ना है, तो जो है, क्योंकि जब भी आता है ये कहता है पाक कर दूंगा, तुम्हारे माल को पाक करा दूंगा। उसने उस औरत को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बारे में हमें इल्म है और हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारे दरबार में एक आदमी आता है, उसके लिए तुमने ये कहना है कि ये मेरी तरफ मायल है मसलन, इसके लिए हम तुम्हें ये पैसा दिरहम और दिनार दे रहे हैं। जनाब मूसा ने उससे कहा कि अगर तू मेरे अल्लाह की राह में 1 दिरहम दे देगा तो मैं तेरा माल पाक करा दूंगा। यहाँ तक बहस आई, जब वो बहस करने लगा कि दे तो सही, कम से कुछ दे। उसने कहा नहीं दूंगा, अकड़ गया, शैतान गालिब आया, उसने कहा 1 दिरहम भी नहीं दूंगा। और उसने उस औरत को बुलाया और दिरहम और दिनार की थैली दे दी कि लो, और इसी तरह से कल तुम आना और ये मसला है, बस तुमने कहना है इसको मैं जानती हूँ और ये मेरे साथ है। लिहाजा मेरे मोहतरम सामीन, यहीं पर रुक कर एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने कहा सिर्फ 1 दिरहम दे दो, सिर्फ 1 दिरहम दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा। अल्लाह ने कहा तो ठीक है, 420 तू करेगा और दिरहम से भरी हुई थैलियां औरत को देगा। अब जो लोग ये कहते हैं हम मजलिस नहीं करेंगे, तबर्रुक नहीं बांटेंगे, सबील नहीं लगाएंगे, इमाम हुसैन के नाम पे जमा नहीं होंगे, अल्लाह तो बेहतर जानता है। पैसा निकलवाना, एक्सीडेंट हो जाएगा तो देंगे, लड़ जाएंगे तो देंगे, मुकदमा चल जाएगा तो देंगे, और ये मुसलसल देते रहेंगे। अल्लाह ने आवाज दी, जैसे देना जानता हूँ ऐसे ही लेना भी जानता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब वो दरबार सजा और इंतजार करने लगा कि आ जाएं। बस आखिरी बात मेरे मोहतरम सामईन, बस मैंने मौका समझा और ये बात कहने लगा हूँ, शायद किसी काबिल हो। दरबार सजा और लोग आए मिलने वाले, इतने में जनाब मूसा भी कहने चलो भाई अल्लाह की हिदायत करना है, पैरवी बैतुल्लाह शरीफ की इताअत में ज़िंदगी गुजारना है, हुक्म देना है। आ गए, हाँ आ जाओ बैठो। जनाब मूसा बैठ गए, उसकी तरफ देखा, उसने गुर्रा के अपना काम कर, बड़े गौर से देखा उसने, ऐसे और खड़े हो। अब वो ना जो है खड़ी हो गई, जनाब मूसा की तरफ अभी इशारा करने ही वाली थी, नबी खुदा का चेहरा उसकी तरफ मुड़ा, और जैसे ही मुड़ा तो उसने वो दिरहम और दिनार की थैली निकाली पूरे मजमे में और दिखाकर कहा कि ये थैली इसने दी है ताकि मैं इस बंदे खुदा पे इल्जाम लगा सकूं, ताकि मैं इस बंदे खुदा पे इल्जाम लगा सकूं। मेरे मोहतरम सामीन, जनाब मूसा उसी वक्त बहुत परेशान हाल हुए और कहा परवरदिगार आलम, किसी वजह से थैली लेने के बाद अगर इस मजमे आम में ये मुझ पर इल्जाम लगा देती तो मैं सर उठाने के काबिल ना बचता। परवरदिगार आलम मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमा, मुझे कुव्वत अता फरमा। अल्लाह ने आवाज़ दी कि मैंने तुझे कुव्वत दी है, कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। मैंने पूरी जमीन का कंट्रोल तेरे दस्ते मुबारक में दे दिया है। जनाब मूसा से कहा कि क्योंकि तुम मेरी इताअत करने वाले हो, मेरे नबी हो, मेरी जानिब से बरगुज़ीदा हो, मेरी तरफ से इल्म लेकर आए हो,
لہذا میں تمہیں پوری زمین پر اختیار دیتا ہوں. اب اللہ کا یہ نبی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ جو بھی قارون سے بچ کر ایک طرف ہونا چاہتا ہے وہ اپنے کو بچا لے. میں اسے عذاب میں ڈالنے والا ہوں, عذاب میں پہنچانے والا ہوں. لوگ ہٹنے لگے. زمین سے کہا قارون کو اس سے نکل لے, قارون کو نکل جا. قارون دھستا چلا گیا, کہا موسیٰ بچا لے, پھر دھسا. وہاں اللہ کا نبی کہتا رہا اسے اور نکل, یہاں تک کہ 70 مرتبہ جناب موسیٰ سے فریاد کرتا رہا اور یہ قارون پورا کا پورا زمین میں غرق ہو گیا. اب اللہ نے آواز دی, اے قارون کاش تو ایک مرتبہ اپنے رب کو پکار لیتا, اپنے رب کو پکار لیتا جتنی مرتبہ تو ہے. جناب موسیٰ, یہ باقاعدہ قصص الانبیاء میں لکھا ہے اور بحار الانوار میں ہے جہاں بھی جناب موسیٰ کا چیپٹر آیا ہے, وہاں پر یہ بات درج فرمائی ہے. لیکن میرے عزیزان محترم, آپ تو امام والے ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم ائمہ معصومین علیہ السلام والے ہیں. ہاں جناب موسیٰ کے دور میں بھی یہ کہا گیا تھا اور باقاعدہ عورت کو بھیجا گیا تھا کہ تم جاؤ اور اپنی طرف مائل کرو. وہ وہاں پر آئی اور آنے کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا, انہیں چاروں طرف کو دیکھا, کوئی بھی نظر نہیں آیا. قید خانے کے اندر سپاہی چھوڑنے گئے تھے, چھوڑ کے آ گئے. اب جو دیکھتی ہے تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا. ایک چادر ہے اس میں ہلتی ہوئی نظر آتی ہے, سوچتی ہے کہ اسی کے اندر ہے جس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے, جس کو اپنی طرف راغب کرنا ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا بیٹھا ہے اور سجدے سے اٹھا, اس نے شور مچایا اور کہنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا, نیت کی اور دوبارہ سے نماز پڑھنے لگا. نماز تمام ہوئی, سجدہ الہی میں سر کو رکھ دیا, وہ اٹھتا ہی نہیں ہے, اس کا سر اٹھتا ہی نہیں ہے. بہت پریشان ہو گئی, اپنے کو شور مچا رہی ہے اور قید خانے میں چلا کے کہہ رہی ہے کہ بادشاہ نے تمہاری خدمت کے لیے مجھے بھیجا ہے, میری طرف دیکھو. اسی اسنا میں اس قید خانے کی چھت شگاف ہوئی. اس نے دیکھا حور و غلمان ہے, آواز کیوں آئی ہے, آخر وجہ کیا ہے. وہ پریشان ہو گئی, یہ دروازہ, یہ چیزیں, یہ بہترین صورت والے, یہ حوریں, یہ غلمان, آخر کیا وجہ ہے. کہا تجھے پتہ نہیں ہے, تو اپنی طرف اسے بلانا چاہتی ہے. جب سے یہ یہاں آیا ہے تب سے ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس نے آج تک ہماری طرف نہیں دیکھا. تو تیری طرف کیا دیکھے گا, ہماری طرف نہیں دیکھا, تیری طرف کیا دیکھے گا. میری محترم سامعین, یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ نے اپنے دامن کو بچا لیا اور جب یہ کہا کہ ہماری طرف کیا دیکھے گا, اس عورت نے فوراً کہا اتنا تقوی والا, اتنا پرہیزگار انسان, لہذا اس کی بارگاہ میں اسی طرح سے پیش آنا چاہیے جس طرح سے یہ ہے. آخرکار اکیلا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. اپنی پیشانی کو لیا اور لینے کے بعد سجدہ الہی میں رکھا. سبوہن قدوسن جیسے کہا, تمام لذتیں ایک طرف, اس میں مزہ ہی مزہ آنے لگا. اب وہ مسلسل ذکر خدا کرنے لگی اور سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ اسے لے کر آؤ. اور جب یہ عورت دربار میں آئی ہے اور کہا ہے کہ حضور تم نے آخر بھیجا کیوں تھا اور یہ کیا کر رہی تھی, تمہیں پتہ بھی ہے. اس نے کہا کیا کر رہی تھی کہ یہ تو اس عابد و زاہد کے ساتھ خود سجدے میں پڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ پوچھتا تجھے ڈر نہیں لگا, وہ کہتی ہے کہ ڈر کیوں لگتا, آج تک مجھے کسی چیز میں اتنا مزہ ہی نہیں آیا جتنا مزہ اس قیدی کے ساتھ سجدہ کرنے میں آیا, سجدہ کرنے میں آیا, سجدہ کرنے میں آیا. میرے محترم سامعین, جناب موسیٰ نے بھی اپنے دامن کو بچایا, حضرت موسیٰ کاظم نے بھی اپنے دامن کو بچایا, لیکن دونوں کے دامن بچانے میں فرق ہے. جناب موسیٰ اپنا دامن بچا کے نکل گئے لیکن عورت کو ہم خیال نہ بنا سکے, لیکن موسیٰ کاظم نے اپنا دامن بھی بچایا, اس عورت سے اللہ کا سجدہ بھی کرایا. صلوات محمد. بس میرے محترم سامعین, یہ ہیں اللہ والے, یہ ہیں خدا والے, یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام. آج یہ تاریخ, جس تاریخ میں آپ بیٹھے ہیں, میں کچھ بھی نام لینا نہیں چاہتا, نہ پہلی, نہ دوسری, نہ چوتھی, نہ پانچویں, نہ چھٹی, نہ آٹھویں, نہ نویں, بلکہ بس یہ کہوں آج شب عاشور ہے. شب عاشور عزیزانو بڑی قیامت کی رات ہے. ایک رات کی مہلت آپ کے امام نے مانگی ہے. کیوں لی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ شاید کہ آپ کا مہمان فوج یزید میں تھا کہ وہ آ جائے, اپنے رب کی ٹھیک سے عبادت پھر کر سکیں. میرے مولا بھوکے ہیں, پیاسے ہیں,
اس کے باوجود عبادت کا یہ سلیقہ، یہ طریقہ، یہ انداز کہ جس قدر بھوک بڑھتی جا رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے، اور یہ عبادتوں پہ عادتیں کر رہے ہیں، باقاعدہ سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں۔ ہاں زدارو، اسی اسنا میں آج کی وہ شب تھی جب امام حسین علیہ السلام نے خود خیام کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر خیام کی طرف بڑھے، کہیں دیکھا کہ کوئی ماں ہے اپنے دونوں بچوں کو پہلوں میں بٹھا کر آواز دے رہی، میرے لال کل قتل کا میدان ہوگا، آپ کو قربانی دینا ہوگی۔ آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ لیلا اپنے جوان اکبر کو لیے بیٹھی ہیں، میرے لال اکبر کل میدان شہادت ہوگا۔ ہاں زدارو، آگے بڑھے، دیکھا ایک ماں گریہ کر رہی ہے۔ آخرکار پوچھا، آخر تم گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا میں اصغر کی ماں ہوں، سکینہ کی ماں ہوں، بڑی بچی ہے، چھوٹا بیٹا ہے، ہر ایک ماں بڑی خوش ہے، کل قربانی جو ہوگی وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھیجیں گی، لیکن اے میرے سرتاج والیو وارث، میری تو بڑی بچی ہے جو 4 سالہ ہے سکینہ، اور ایک چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا جو جھولے میں جھول رہا ہے۔ آخرکار امام حسین نے سنا، آگے بڑھ گئے، میرے مولا بتا دیجئے، لیکن یہ دو راز اس وقت کھلا جب ہر ایک قربانی کے لیے چلا گیا، ہر ایک نے اجازت لی، میدان کارزار میں پہنچتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا جب کوئی نہ بچا، امام حسین بنفس نفیس میدان کارزار میں آئے، آواز بلند کی، حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زدارو، آج شب عاشور ہے، آخری رات ہے، اور اس رات کے بعد زینب اجڑ جائے گی۔ آپ نے تو نوحے سنے ہیں نا، اے رات نہ ڈھڑنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ہاں زداران امام مظلوم کربلا، آج زینب کے پاس 18 بھائی ہیں، لیکن اس رات کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہاں زداران امام مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آیا کہ امام نے میدان کارزار میں آواز دی، حل من ناصرین ینصرنا، آواز کا بلند ہونا تھا، خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ کس کے رونے کی آواز ہے؟ ارے ماجائی زینب رو رہی ہے، دوڑ کے خیمے کی طرف آئے، آواز دی، بہن زینب، بھیا حسین زندہ ہے، آخر گریہ کیوں کیا؟ اے میرے ماجائے، آپ نے جب میدان کربلا میں حل من ناصرین ینصرنا کی آواز دی ہے، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا، فوراً آپ کے ہمارے مولا نے کہا، اصغر کو مجھے دے دو۔ حضرارو، جناب رباب اصغر کو جھولے سے اٹھا کے لاتی ہیں، مولا آپ اصغر کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ شاید ظالموں کو کچھ ترس آ جائے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ ہاں زدارو، امام حسین جب بابا کے دامن میں جناب علی اصغر کو لپیٹ کر چلے ہیں، ظالموں نے دیکھا، فوج اشکیہ نے دیکھا کہ آخرکار حسین اپنے ساتھ میں کچھ لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے قرآن لا رہے ہوں، فیصلہ چاہتے ہو۔ ہاں زدارو، جس کا کڑیل جوان چلا گیا، جس کا عباس جیسا شیر، عباس جیسا بھائی چلا گیا، انہوں محمد کو قتل کر ڈالا، ظالموں فیصلہ چاہے گا، لیکن ہاں قرآن تو نہیں ہے، لیکن قرآن ناطق کی ایک آیت ضرور ہے، آپ لائے اور سامنے پیش کیا، اے ظالموں اگر میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، تو اس بچے کا گلا خشک ہو گیا ہے، زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، آؤ اپنے ہاتھ سے آ کے پانی پلا دو۔ لیکن حاضرداروں کوئی آگے نہ بڑھا، امام حسین علیہ السلام نے جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا، اور لے جانے کے بعد کہا، میرے لالا تھوڑی دیر کے لیے میں تم سے جدا ہوتا ہوں، جلتا ہوا ریت تھا۔ امام پیچھے ہٹ گئے، ظالموں اگر تم یہ گمان کرتے ہو اس بچے کی وجہ سے حسین پانی پی لے گا، آؤ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے منہ میں قطرے ڈال دو پانی کے۔ لیکن آتداروں کوئی آگے نہ بڑھا، امام آگے بڑھے، چلتی ہوئی ریت سے بچے کو اٹھایا، پیار کیا، آواز دی، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کر دو۔ سوکھی ہوئی زبان کو نکالا، ہونٹوں پہ بہرانا شروع کیا، اب جو ظالموں نے دیکھا برداشت نہ کر سکے، گردنیں گھما گھما کے گریہ کرنے لگے، بسر ساتھ چلایا، اینا اینا ارملہ، اکتا کلام الحسین، ارملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے، ہائے غضب ہو گیا،
ظالم نے چلے کمان میں تیر جوڑا، چاہتا ہے چھوڑے، سنسناتا ہوا تیر زمین پہ گرا، پھر جوڑنا چاہا، پھر ایسے ہی ہوا، پھر پکار کے کہا سردار نے، ارے تجھے کیا ہو گیا، اتنا اچھا تیر انداز، آخر تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ آواز دی ارملا نے، اگر تو میری جگہ ہوتا تو دیکھتا جیسے میں تیر چلانا چاہتا ہوں، کبھی رسول خدا، کبھی فاطمہ، اے ارملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک مرتبہ ظالم نے تیر چلایا، سے شعبہ تیر آگے بڑھتا ہوا چلا، علی اصغر کے گلوں میں بے بس ہو کر کے امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ امام چاہتے ہیں اصغر کے گلے سے تیر کو نکالیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سرداران امام مظلوم کربلا۔ بس ایک منٹ کے لیے آپ میری طرف دیکھیں، تیر سے شعبہ تھا جس سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، سے شعبہ تیر تھا، ارے ہائے چھوٹا سا گلا، اتنا بڑا تیر۔ علی اصغر کی ماں تیر انداز کی بیٹی تھی، جب تیر آیا ہے تو یہی کہا تھا، اے میرے لال اصغر، امام وقت سے خبردار بیٹا، امام وقت سے خبردار۔ تیر بہت وزنی تھا، عزادارو جس میں وزن ہوتا ہے وہ چیز جھک جاتی ہے، جیسے تیر لگا فوراً تیر نیچے جھک گیا، علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، پلٹ گیا۔ اب تو امام نے تیر اٹھانا چاہا، تیر نکالنا چاہا، اصغر چھوٹا سا بچہ، تیر بہت بڑا تھا، جب بھی تیر کھینچنا چاہتے تھے اصغر کا لاشا تیر کے ساتھ اٹھا چلا، اصغر کا لاشا تیر کے ساتھ اٹھا چلا آتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام نے اپنے شیر خوار کے گلے سے تیر کیسے نکالا، لیکن مقتل نے یہ ضرور بتایا جب تیر نکلا خون کا فوارہ جاری ہوا، امام نے چلوں میں خون کو لے لیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمان راضی نہیں ہوا، امام بڑے مجبور، ارے اصغر کا خون لے کر، یہ بیٹے کا خون لے کر بابا کدھر جائے؟ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ آپ نے آواز دی ہوگی، اے میرے اچھے نانا، میرے بچے کا خون ہے، حسین کہاں لے کر جائے؟ آخرکار اپنے چہرے انور پر مل لیا، لاشا ہاتھوں پر ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آخری فکرے پڑھ رہا ہوں، عزاداران امام مظلوم، امام کے ہاتھوں پر ششمہ علی اصغر کا لاشا، ہم نے دیکھا انہوں محمد کے لاشے اٹھائے خیموں میں پہنچا دیے ہیں، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا خیموں تک پہنچا دیا، انہوں محمد کا لاشا اٹھایا خیموں تک پہنچا دیا، جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے گٹری بنائی خیموں تک پہنچا دیا، لیکن میرے مولا آخر اصغر کے لاشے میں ایسا کیا وجہ ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں؟ اے عزادارو، کل جب نمودار ہوگی نا صبح، روزہ عاشورہ ہوگا، آپ اعمال کریں گے، یہ اعمال کون سے ہوں گے؟ 7 مرتبہ آگے جائیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، یہ اصغر کا لاشا لے کر آقا حسین کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رسن میں قضائہی و تسلیما لکمرے۔ ہائے عزادارو، امام آگے بڑھے، در خیمہ پر آ گئے، آبادی رباب اپنے بچے کو لے جا، جناب رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا بھیا پیارا تھا، آپ پانی پلا لائے، ارے میں پیاسی رہ گئی، اب جو ابا کا دامن ہٹایا، آواز دی، اے میرے اچھے بابا، کیا 6 مہینے کے بچے اس طرح سے نہر کیے جاتے ہیں؟
میرا بھیا پیاسا ہے معاف کرنے مجھ سے